فرشتے صفت آدمزاد حسن قبال، تو انسان کے روپ میں نیکی کا فرشتہ ہے اور میں نیکی کی پری ہوں، حسن قبال۔ تعجب ہے، اس شیشے سے تم چراغ کا کام لے رہے ہو؟ ہے نا تعجب کی چیز؟ ہاں بھائی وہ تو ہے، ایسا شیشہ تو آج تک میری نظر سے بھی نہیں گزرا۔ میں اسے خریدنا چاہتا ہوں، مگر میں اسے بیچنا نہیں چاہتا۔ پھر سوچ لو حسن، قسمت بار بار دروازے پر دستک نہیں دیتی۔ 50,000 میں سودا کر لو۔ 50,000 دینار کم ہے؟ ہاں یقیناً کم ہے، کیونکہ یہ شیشہ تو میرے 7 پشتوں تک چراغ کا کام دے سکتا ہے۔ تو 75,000؟ انسان کے کرنے نہ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، جو کچھ کرنا ہے قسمت کرتی ہے۔ کیا سوچ رہے ہو حسن؟ وہ میں سوچ رہا ہوں کہ رات کے اندھیرے میں سونے کے سکوں کی چمک زیادہ ہوگی یا شیشے کی روشنی کی؟ زیادہ لالچ نہ کرو حسن۔ لالچ کا اظہار تو تمہاری بےتابی اور اصرار سے ہو رہا ہے ثاقب۔ بھائی میرے اصرار کرنے سے اس شیشے کی قدر و قیمت نہیں بڑھ جائے گی۔ 1,00,000 دیناروں میں سودا کر لو۔ نہیں 1.5 سے کم ہے یہ سودا، مجھے منظور نہیں۔ دولت خود چل کر گھر آئے تو اسے ٹھکرانا نہیں چاہیے۔ 1.25 منظور ہو تو بولو۔ نہیں، میں جلد بازی میں کوئی سودا نہیں کرنا چاہتا۔ ارے آخر تمہارا پڑوسی ہوں، کیا برا ہے اگر اس سودے سے ہم دونوں کو فائدہ ہو؟ چلو ثاقب، مجھے منظور ہے۔ یہ ہیرا اتنا قیمتی ہوگا یہ میں نے جانتا تھا۔ ہیرا؟ تو کیا تم جانتے تھے کہ یہ شیشے کا ٹکڑا نہیں ہے؟ ہاں میں جانتا تھا کہ یہ ہیرا ہے، لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی قیمت لاکھوں میں ہوگی۔ پھر تم اس کی قیمت اتنی کیوں بڑھا رہے تھے؟ اس لیے کہ میں یہ جانتا تھا کہ ہیرے کی قدر اور قیمت جوہری جان سکتا ہے، اور تم جوہری ہو، سچے جوہری۔ ارے میں جمیل، ارے بھائی سنو، $1.25 دیناریں، اتنی تو مجھے گنتی بھی نہیں آتی ہے۔ ام جمیل، اسی کو کہتے ہیں خدا جب دیتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے۔ بے شک قسمت اسی کا نام ہے۔ آپ نے دولت کمانے کے لیے دن رات محنت کی، کیا کیا جتن نہیں کیے، مگر نتیجہ صفر ہی نکلا۔ اور جب قسمت مہربان ہوئی تو اسی ایک حقیر پیسے نے ہمارے دن پھیر دیے۔ آقا حسن، 10 لاکھ رسیوں کا غز حفاظت سے مصر کے بازار میں پہنچ چکا ہے۔ اللہ کا شکر ہے۔ یمن کے سوداگروں کے لیے کیا حکم ہے حضور؟ 1 ہفتے کی مہلت لے کر ان کی پیشکش قبول کر لو، اور خیال رہے کہ منافع میں ہمارا 50% سے کم نہ ہو۔ جو حکم حضور۔
میں آپ کو اعلیٰ نسل کا ایک عربی گھوڑا دکھانا چاہتا ہوں جسے آپ جیسا قدردان امیر انسان ہی خرید سکتا ہے. عربی نسل کا ہے نا؟ تو سمجھو ہم نے بنا دیکھے خرید لیا. حضور نہ تو دیکھا اور قیمت بھی پوچھی نہیں. عمدہ چیزوں کو بنا دیکھے ہی پرکھا جاتا ہے، نہ اس کی قیمت لگائی جاتی ہے اور نہ ہی نذرانہ گن کر دیا جاتا ہے. حضور کا اقبال بلند رہے. آپ جیسا قدردان مہربان اور امیر بغداد میں نہ تو دیکھا ہے اور نہ سنا ہے. فرمائیے ثاقب صاحب. میں کاروبار میں تمہارے ساتھ حصے داری کرنا چاہتا ہوں حسن. مجھے تمہاری پیشکش قبول ہے. میں آج بھی اپنے پڑوسی کو بھولا نہیں ہوں ثاقب. شکریہ حسن، تم نے میرا دل رکھ لیا، میری عزت رکھی. ورنہ آج کس چیز کی کمی ہے تمہارے پاس؟ عزت، دولت، شہرت، حیثیت، سبھی کچھ تو ہے تمہارے پاس. خدا کے فضل سے کمی تو کسی چیز کی نہیں، بس انتظار ہے اپنے ایک محسن کا. محسن؟ تم تو خود محسنوں کے محسن ہو، پھر بھی کسی محسن کا احسان ہو سکتا ہے ایک فرشتہ ثاقب جس نے مجھے آج دوسروں پر احسان کرنے کے لائق بنایا ہے. حسن خبال؟ کون حسن خبال؟ ارے بھائی حسن خبال، رسن ساز حسن خبال. یاد کرو، وہ رسیاں بنانے کے اپنے فن میں بہت بڑا ماہر تھا. حضور کس رسن ساز کی بات کر رہے ہیں؟ یہاں کوئی رسن ساز نہیں رہتا. مگر ہم پہلے اس سے یہیں پہ کئی بار مل چکے ہیں. یہیں پر کہیں اس کا چھوٹا سا گھر تھا، اس میں رہتا تھا. چھوٹا تھا ضرور تھا، مگر اب نہیں ہے. اب نہیں ہے؟ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ وہ بڑا آدمی بن چکا ہے، اس کا گھر بھی عالیشان ہے. یہاں سے آگے بڑھو گے تو حسن کو ذرا عزت اور احترام سے بلائیے گا. رسن ساز اب کوئی معمولی رسن ساز نہیں رہا. ہزاروں رسن ساز ملازم اس کے کارخانوں میں کام کرتے ہیں. جو کل 2 وقت کی روٹی کے لیے ترستا تھا، آج اس کے گھر میں دولت کی برسات ہوتی ہے. لوگ اسے تاجروں کا تاجر اور سوداگروں کا بادشاہ کے نام سے یاد کرتے ہیں. مگر وہ رہتا کہاں ہے؟ اپنے محل میں. محل میں؟ مگر وہ محل ہے کہاں؟ بغداد کا بچہ بچہ جانتا ہے، آپ کسی سے بھی پوچھ لیجیے گا. مگر حسن خبال کو کوئی نہیں جانتا. لوگ صرف حسن سوداگر کو جانتے ہیں. ہاں خیال رہے، حسن سوداگر. دوست، مجھے تو پہلے ہی شک تھا. حسن کی جھوٹی کہانیوں پر مجھے کبھی اعتماد نہیں آیا، کبھی یقین نہیں آیا. حسن جھوٹا نہیں، نیک اور شریف انسان ہے. حالات انسان کو ایسے ہی سخت امتحان میں ڈال دیتے ہیں کہ ہر تدبیر الٹی اور ہر سچائی جھوٹی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے دوست، مجھے تو اب بھی یقین نہیں آتا کہ جو شخص کسی نہ کسی بہانے میرے 4000 دینار کو دبا بیٹھا ہو، وہ بھلا صرف 1 پیسے سے دولت اور شہرت کا محل تعمیر کر لے. بد نصیبی کے صدمے اور قسمت کے کرشمے ایسے ہی ناقابل یقین ہوتے ہیں. میرے دوست، میرے عزیز، جس پر قسمت مہربان ہو اس پر دنیا کی ہر شے مہربان ہو جاتی ہے. دوست، یہ مہربانی تقدیر کی ہے یا میرے دیناروں کے تدبیر کی؟ یہ تو صرف حسن ہی بتا سکتا ہے. آئیے جناب، آئیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں کب سے آپ دونوں کا بے صبری سے انتظار کر رہا تھا. آئیے جناب، آئیے.
آئیے حضور. تشریف رکھیے. واہ واہ واہ، بہت خوب. تشریف رکھیے. مبارک ہو حسن میاں. تمہاری ترقی اور خوشحالی دیکھ کر خوشی ہوئی. مگر یہ سب ہوا کیسے حسن؟ کیا اس بار پھر کوئی ناقابل یقین کہانی سناؤ گے؟ وہ لیجیے. شربت گلانار سے منہ مٹھا دیجیے. خاص طور سے ہمارے باغ سے بنائے گئے. لیجیے لیجیے. شکریہ. حسن، میری بات کا تم نے جواب نہیں دیا. یہ سارا کھیل تدبیر کا ہے یا تقدیر کا؟ جی یہ میری تقدیر ہی تو تھی جس نے آپ جیسے فرشتوں کو مجھ تک پہنچایا. پھر آپ سے مجھے ایک پیسہ ملا جس نے میری تقدیر سنوار دی. ایک پیسہ؟ جی ہاں، ایک پیسہ. تم یقیناً اسی پیسے کی بات کر رہے ہو نا جو میں نے تمہیں آخری ملاقات میں دیا تھا؟ جی ہاں، اور اس ایک پیسے نے وہ کرشمے دکھائے جسے امیر سعدی شاید یقین نہ کریں. مگر پھر بھی ہم سننا چاہیں گے. جی قصہ مختصر یوں ہے کہ مہاگیر کی بیوی کو جال بنانے کے لیے ایک پیسے کی ضرورت تھی. آپ نے ہمیشہ ہمارے ساتھ نیکی کی ہے. انشاءاللہ آپ کی نیکیاں آپ کے کام ضرور آئیں گی. مہاگیر نے احسان کے بدلے ہمیں ایک سنہری مچھلی دی. اس مچھلی کے پیٹ سے ایک ایسا ہیرا نکلا جسے میرے پڑوسی جوہری نے 1.25 لاکھ دیناروں میں خرید لیا. اس دینار سے میں نے ایک کاروبار شروع کیا. پھر چاروں طرف سے دولت برسنے لگی اور میں جھوپڑی سے محلوں میں آ گیا اور آج آپ کے سامنے ہوں. میں نے کہا تھا نا سعدی، تقدیر کے آگے تدبیر نہیں چلتی. کبھی لاکھ دیناریں بھی انسان کی تقدیر نہیں بنا پاتی. کبھی ایک پیسہ ہی تقدیر بدل دیتا ہے. مگر یہ بات میرے گلے سے نہیں اتر رہی ہے کہ ایک مچھلی کے پیٹ سے اتنا قیمتی ہیرا کیسے نکل سکتا ہے؟ جی میرے بیوی بچے اس سچائی کے گواہ ہیں. خیر چھوڑو اس بحث کو. سعدی، اب تو تم میری بات مان ہی لو کہ غم اور خوشی، کھونا اور پانا، امیری اور غریبی سب تقدیر کے کھیل ہیں. آخر میری ہی بات سچ ثابت ہوئی. سعد، اب ہمیں چلنا چاہیے. کیا حضور اس خادم کو خدمت کا موقع نہیں دیں گے؟ آپ دونوں پہلی بار اس غریب خانے میں تشریف لائے ہیں. دیکھیے میں جو کچھ بھی ہوں آپ دونوں کی بدولت ہی تو ہوں. مجھے بڑی خوشی ہوگی اگر آپ دونوں آج رات بھر یہاں رک جائیں اور مجھے اپنی خدمت کا موقع دیں. حسن میاں، لگتا ہے امیر سعدی کچھ ناراض ہو گئے ہیں. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. ایسی کوئی بات نہیں. تو میری بات مان کر رک جائیے نا. دیکھیے مجھ پر بڑا احسان ہوگا آپ کا. ٹھیک ہے، ہم کل جائیں گے. یہ بہت بہت شکریہ. وہ دیکھیے. واہ واہ سعدی میاں، کیا نظارے ہیں. جنت ہے جنت. وہ درخت بھی اپنا ہی ہے. باغبان، باغبان، یہ کیا کر دیا تم نے؟ کسی پرندے کا آشیانہ اجاڑ دیا؟ حضور، لوگ کہتے ہیں کہ عقاب کا آشیانہ گلشن میں نحوست پھیلاتا ہے، اسی لیے میں نے اسے... عجب جاہلانہ عقیدہ ہے تمہارا. ارے پرندے کے آشیانے میں یہ کپڑا کیسا؟ یہ کسی کی
पगड़ी मालूम होती है। पगड़ी? परिंदे के आशियाने में पगड़ी? हाँ हुजूर। अमीर सादी, यही है वो पगड़ी जिसे उकाब ले उड़ा था। ये तुम्हारी पगड़ी? हाँ अमीर सादी, ये वही पगड़ी है जिसमें मैंने आपके दिए हुए 1000 दिनार छुपा रखे थे। भगवान, जरा देखो तो ये दिनारें कितनी है? जी हुजूर, जी हुजूर। हुजूर, ये पूरे 1000 दिनार हैं। अच्छा अमीर सादी, अब तो आपको यकीन आया कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था। मैं मानता हूँ हसन, मैं तुम्हारी सदाकत को तस्लीम करता हूँ। हुजूर, आज काम में देर हो गई, जानवरों के लिए चारा लाने का वक्त ही नहीं मिला। तो जानवर कब तक भूखे रहेंगे? सूखा चारा डालो, कम से कम मुंह तो मारेंगे। जो हुकुम। तूने इस दरवेश को पेट के जहन्नम की आग से बचाने का सामान किया है। ये देखिए, ये वही घड़ा है जिसको मेरी बीवी ने गलती से फकीर को दे दिया था। क्या? हाँ, ये वही घड़ा है। और ये देखिए, ये दिनार है। ये देखिए दिनार। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज मैं अपने दोस्तों, अपने मोहसिनों के सामने सच्चा साबित हो गया। मेरे दिल से एक बहुत बड़ा बोझ हट गया। अमीर सादी, ये वही दिनार है जो मैंने घड़े में छुपा रखे थे। अब क्या कहते हो सादी? अब मैं वाकई ये मान गया हूँ कि तकदीर ही हर चीज पर गालिब है, और तदबीर भी उस वक्त तक नहीं बनती जब तक तकदीर साथ न दे। अब हमें इजाजत दो हसन। अच्छा जनाब, जिंदगी रही तो तकदीर से फिर कभी मिलेंगे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।